مشکلات تو دور فرما دے گا اور یہ غمہ کو انہوں نجات عطا کر دے گا۔ اللہ اللہ مینوں یاد آیا عبد المالک مجاہد حافظہ اللہ تعالی اپنی معنات کتاب سنہرے اوراق اندر ایک بڑی پیاری بات درج کرتے ہیں، تسی بھی سماعت فرماؤ۔ اللہ دے ایک بڑے ہی پیارے ولی گزرے نے، نام عبد الرحمن بن زیاد آخر رحمت اللہ تعالی رحمہ اللہ تعالی بڑے محبت گزرے بڑے اللہ کے ولی گزرے نے۔ تے کی ہویا ایک دن آ گیا اپنے دوڑتا باپ دے نال سمندر دا سفر کر رہا ہے تے سفر کرتے روم دی بحری فوج نے گھیرا پا کے انہاں نوں گرفتار کر لیا تے گرفتار کر کے انہاں فوجیاں دے سپاہیاں نے عبد الرحمن بن زیاد تے انہاں دے ساتھیاں نوں روم لے گئے، بادشاہ دے دربار اندر پیش کیتا، بادشاہ نے آرڈر جاری کر دیتا انہاں مسلماناں نوں قید اندر قید کر دیتا جائے، انہاں نوں قید خانے پا دیتا جائے، انہاں نوں پابند سلاسل کر دیتا جائے۔ عبد الرحمن بن زیاد کے انہاں دے ساتھیاں نوں جیل دے اندر پا دیتا گیا تے کچھ دن گزرے ادھروں عیسائیاں دی عید آ گئی، عیسائیاں دے قومی تہوار آ گیا، عیسائیاں دی عید آئی، عید دا تہوار چڑھیا تے انہاں عیسائیاں نے مسلمان قیدیاں دے نال ہمدردیاں کیتیاں، کوئی کھانا لے کے آ رہا ہے، کوئی جناب کپڑے لے کے آ رہا ہے، کوئی چیز لے کے آ رہا ہے تے کوئی چیز لے کے آ رہا ہے تے لیا کے جیل دے اندر انہاں مسلمان قیدیاں نوں پیش کرتا جا رہا ہے۔ یہ سارے واقعے دی خبر روم دی ایک عیسائیہ عورت کو پہنچی تے او عورت عورت ہی ہویا کرتی ہے، یہ عورت اپنے گھروں نکلی تے بادشاہ دے دربار اندر پہنچی تے حالت پتہ کی ہے، انہیں اپنے سر دے وال کھولے نے، اپنا گریبان چاک کیتا، اپنے کپڑیاں نوں پھاڑیا تے اپنے چہرے تے سیاہیاں ملیاں نے تے بادشاہ دے دربار اندر شور مچاندی آ گئی تے آ کے بادشاہ دے دربار اندر بادشاہ نوں مخاطب کر کے آندی ہے کہ بادشاہ تو کیسا عجیب انسان ہے، آپ مسلمان قیدی جڑے نے انہاں دے نال ہمدردیاں پیا کرنا، انہاں دے نال خیر خائیاں پیا کرنا ہے، کتے انہاں نوں بن سمنے کھانے کھلا رہا ہے، کتے انہاں نوں بہترین کپڑے مہیا کر رہا ہے۔ بادشاہ مینوں تیری سمجھ نہیں آؤندی، تو کیسا عجیب انسان ہے کہ وہ ساریاں گلاں باتاں بھول گئیاں نے کہ انہاں مسلماناں نے ساڈے آبا و اجداد نوں قتل کیتا ہے، یہ ساڈے آبا و اجداد دے قاتل نے تے ساڈے آبا و اجداد دے قاتلاں دے نال تو انہاں ہمدردیاں پیا کرنا۔ ایک عورت بادشاہ دے دربار اندر واگیلا کرتی پئی ہے، بادشاہ کے دربار اندر شور مچا رہی ہے، بادشاہ بھی آخر عیسائی بادشاہ سی، آپ نے جناب جیلر کو حکم دیتا ہے، آپ نے کہ مسلمان قیدیاں نوں میرے دربار اندر پیش کیتا جائے، قیدی پیش کیتے گیا کہ ہن بادشاہ آپ نے جلاد کو حکم دیتا ہے کہ اپنی تلوار دے نال انہاں مسلمان قیدیاں دیاں گردناں نوں تن تو جدا کر دے تے اے جلاد تلوار پھڑ تے جناب قیدیاں نوں قتل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرات میں میری بات عرض کرنا چاہنا، جیڑا انسان اپنے رب نوں یاد کردا ہے، رب مشکلات کے اندر بھی انہوں تنہا نہیں دے چھڈدا۔ اے بات ذہن میں بٹھا کے لے جاؤ اور بلے بن کے لے جاؤ، اپنے رب پہ توکل کر کے، اپنے رب پہ بھروسہ کر کے کبھی اپنے رب نوں یاد کریا کر، اور یاد کرنا تیرا کام ہے، مشکلات تو نجات عطا کرنا عرش والے رب دا کام۔ یاد کرتے سی اپنے رب نوں۔ آپ دیکھیے ذرا اینا مسلمان قیدیاں تے مصیبت آ گئی، پریشانی بن گئی تے دکھ تے غم آ گئے۔ اللہ اللہ، ایک جلاد نے تلوار اٹھائی تے قیدیاں نوں قتل کرنا شروع کر
نکلتا ہے میں تینوں بھی سنا دینا چاہنا کہ عبد الرحمن بن زیاد بادشاہ کے دربار دے اندر وہ جملہ بادشاہ کے سامنے عرض کرتے ہیں تسی بھی سن لیا جے کہ توجہ نال اینو یاد کر کے لے جایا جے اور خدا را اگر مصیبت نہ بن جائے کہ یہ جملہ پڑھیا جے میرا اپنے رب کے توجہ میں ایمان ہے رب ارشادیہ تو نجات عطا کر دے گا عبد الرحمن بن زیاد بول کے رہتے کی آندے نے اللہ ربی لا مشرک بہی شیئا جیڈا سونا جملہ دسیا کونی آواز نہیں آئی اللہ ربی لا مشرک بہی شیئا شریک نہیں بنا سکتا بادشاہ نے یہ جملہ سنیا یہ دیا نظرہ جھک گیا یہ سوچی پہ گیا کہ جب کو بات اپنے سر کو اٹھا گیا کہ آپ نے جلاد لوانتا آپ نے اپنی تلوار پر سوچ دے اور جن میں قیدی بچ گئے اینا سارے انو آزاد کر دے اینا سارے انو رہائیاں دے دے اینا تو قیدیاں نو آزاد کر دیتا گیا اینا نو رہائیاں مل گیا تے کیوں رہائیاں مل گیا نے اینا قیدیاں نے مشکل وقت کے اندر بھی یاد کیتا کہ شامل رب نو یاد کیتا ذکر کیتا تے کیلا کیتا ہے ادا بولو یاد کیتا تے کیلو کیتا ہے اچھا والے رب نو یاد کیتا ہے تے جے رب نو یاد کیتا ہوئے رب بندے کو تنہا رہ دیتا تے قرآن نے کیا کیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ تسی مینوں یاد کرو میں تانوں یاد کراں گا مشکلات دے اندر مینوں یاد کرو میں تہاڈیاں مدداں کراں گا خوشیاں دے اندر مینوں یاد کرو میں تہاڈے تے اپنے انعامات دیاں بارشاں پا دواں گا اللہ تے قرآن دا او مقام جڑا ابتدا کر تلاوت کیتا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا حدیث پاک کے اندر موجود ہے ابو داؤد کی روایت ہے سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ یہ سیدہ اسماء کون ہے میں وہ تعارف کروا جاواں حضرت جعفر طیار آنکھوں رضی اللہ تعالی میرے مصطفیٰ نے بڑے پیارے صحابی جعفر طیار اینا دی گھر والی اینا دی بیوی نام اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ جعفر طیار اللہ نو پیارے ہو گئے شہادتاں باقی ہو گئی تے پھر ایک ویلا ایسا آیا کہ حضرت اسماء بنت عمیس میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح وچ آ گئی تے ابو بکر دی وفات تو بعد پھر ایک ویلا ایسا آیا اے حضرت اسماء بنت عمیس جناب علی المرتضیٰ نے نکاح میں جا گئی رضی اللہ تعالی اے اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آمنہ دے لال علیہ السلام میرے کہنے لگے اے اسماء کیا میں تینوں ایک ایسا جملہ نہ سکھا دیوا جس جملے کی وجہ تو اللہ تیریاں پریشانیاں نو دور کر دے گا کہ اسماء بنت عمیس فرماندیاں نے نعم یا
ذکر اللہ دا بڑا پیارا یہ ٹوٹے دلانو جوڑن والا او ذکر اللہ دا بڑا پیارا یہ ٹوٹے دلانو جوڑن والا تو ذکر دے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ بول وچ قبر دے بڑا اندھیرا وچ قبر دے بڑا اندھیرا کوئی نہیں اوتھے ساتھی تیرا کوئی نہیں اوتھے ساتھی تیرا اپنا ساتھی ٹٹول وہ بندیا اللہ ہی اللہ بول اللہ ہی اللہ بول او بندیا اللہ ہی اللہ بول بڑے بڑے اس جاگتے آئے آ کے دیکھو نہ پھر عیش کمائے بڑے بڑے اس جاگتے آئے آگے ہونا پھر عیش کمائے آخر کار گیلی بستر گول او بندیا اللہ ہی اللہ بول اللہ ہی اللہ بول او بندیا اللہ ہی اللہ بول یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا یا زندہ صحبت باقی پھر کدی موقع ملیا تے تفصیل کلامات ہون گیا جو سنیا سنایا خالق و مالک میرے تو آنا تے عمل پیرا ہو توفیق نصیب فرمائے زندگی دے چند دہاڑے میں اپنے رب نو یاد کرو اپنی زبان تو ہر وقت اپنے رب کا ذکر جاری رکھیا کرو حدیث پاک کے اندر موجود ہے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا انسان اپنی زبان